میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، سامعین، ناظرین، آپ لوگ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک جاری و ساری ہے۔ کل جمعرات سے آپ کا عرس مبارک شروع، اسی حوالے سے آج جو اللہ کا ذکر کرنے والے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 کے اندر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ تفاسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بندے کا ذکر کیا ہے اور رب کا ذکر کیا ہے، کہ بندہ رب کا کس طرح ذکر کرے اور پھر رب بندے کا ذکر کس طرح کرتا ہے۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ذات ہے۔ کتنی ذاتیں ہیں جی؟ ایک، وحدہ لا شریک۔ اب بندے کتنے بے شمار ہیں، تو بندے نے صرف ایک کا ذکر کرنا ہے اور ایک کو یاد کرنا ہے اور اس نے سب کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تو ایک ہے، ہر بندہ علیحدہ علیحدہ اس کو ایک کو یاد کرنا ہے۔ اس نے قرآن میں بھی یہی فرمایا، فاذکرونی، تم سب علیحدہ علیحدہ مجھے یاد کرو۔ اللہ فرماتا ہے اذکرکم، میں تم سب کو یاد کروں گا، کیونکہ وہ ایک ہے۔ اب اللہ کا سب کو تو نہیں یاد کرے گا نا، وہ سب کو ایک ہی دفعہ یاد کر سکتا ہے، بندہ سب کو ایک دفعہ یاد نہیں کر سکتا۔ اس لیے جتنی طاقت انسان کے اندر موجود ہے اتنا ہی حکم دیا ہے، زیادہ نہیں دیا۔ جسم کے اندر کتنے سارے اعضاء ہیں، بہت سارے اعضاء، یعنی کثیر تعداد میں جو اعضاء ہیں وہ جوڑا جوڑا ہے، جوڑا جوڑا، اور قلیل تعداد میں جن کی تعداد جسم کے اعضاء کے اعداد و شمار جو ہے
اگر وہ گنتی کی جائے تو وہ جو آزاد ایک ایک ہے وہ تھوڑے، وہ کتنے ہیں؟ وہ تھوڑے، اور جو جوڑا جوڑا ہے وہ کتنے؟ وہ زیادہ ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اب بندے کے لیے علماء نے جو ذکر کا بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کو وہ کس طرح یاد کرتا، علماء نے ذکر کی اقسام بیان کی، ذکر کی قسمیں۔ پہلا جو ذکر ہے وہ زبان سے ذکر کرنا، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کلمے کا ذکر کرنا، اللہ کے اسم کا، اسم ذات کا یا صفات کا ذکر کرنا۔ دوسرا ذکر، ذکر قلب۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ ذکر ہے قلب کا، یا قلب کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، یا غور و فکر کرنا مخلوقات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر، یہ بھی ذکر قلبی۔ اور تیسرا ذکر اعضاء کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، مثلا نماز یا روزہ یا حج، اس کے اندر تمام اعضاء جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں۔ یہ تو ہے انسان کا ذکر۔ اب رب کا ذکر کیا ہے؟ یہ بھی تو بات سمجھنے والی ہے نا، کہ ہم تو ذکر کرتے ہیں، سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، دل سے ذکر کرتے ہیں، یا اعضاء سے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا نام بار بار لیتے ہیں، جاپتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہم جو ذکر کرتے ہیں، ہمارا تو ذکر یہی ہے، 3 قسموں کا۔ اب اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، تو وہ کس طرح یاد کرتا ہے؟ کیسے یاد کرتا ہے؟ کیا وہ ہماری طرح یاد کرتا ہے؟ نہیں، جس طرح ہم یاد کرتے ہیں وہ اس طرح یاد نہیں کرتا۔ جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں نا، اس کی جو صفات ہیں، تو پھر اس کے بدلے میں وہ اجر اور ثواب جو عطا کرتا ہے وہ اس کی یاد ہے۔ اس نے جو ہم نے عمل کے ذریعے سے اس کو یاد کرنا ہے، اس نے جزا دے کر یاد کرنا ہے۔ اس کا یاد کرنا جزا دینا ہے۔ ہم نے اس کا شکر زبان سے ادا کرنا ہے، اور اس کی یاد یہ ہے کہ ہماری نعمتوں میں وہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہم اس سے معافی مانگ کے اس کو یاد کرتے ہیں، اور اس کا یاد کرنا ہے وہ ہمیں بخش دیتا ہے۔ اس کا یاد کرنا یہ ہے۔ ہمیں بھی تو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ وہ کیسے یاد کرتا ہے۔ ہم تو یاد کرتے ہیں، علماء سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اتنی بات تو پہلے آپ لوگوں نے بہت دفعہ ہی سنی ہوگی نا۔ اب یہ رب کیسے یاد کرتا ہے وہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ اس کو ہمارے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے، محبوب علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ کی شان میں ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اگر کوئی بندہ اللہ کو ایک دفعہ اللہ کہتا ہے تو اللہ 10 مرتبہ پکارتا ہے، ہاں میرے بندے، اس کا ایک مرتبہ پکارنا بھی کروڑ مرتبہ پکارنے سے افضل۔ اگر کوئی بندہ محبت سے پکارتا ہے تو یہ تو انسان کی محبت ہے، معبود محبت ہے نا، تو اللہ لامحدود محبت سے پکارتا ہے، ہاں میرے بندے۔ اگر سچے دل سے ایک دفعہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا یاد کرنا ہے، اس کا بخشنا یہ اس کا یاد کرنا ہے، اس کی نعمتیں عطا کرنا یہ اس کا یاد کرنا ہے۔ اللہ کا یاد کرنا یہ ہے، وہ ہمیں اس طرح یاد کرتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں میں اور مخلوق کے دلوں میں اس کا ذکر ڈال دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ علماء سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ پاک حضرت جبرائیل امین کو بلا کر کہتا ہے کہ اے جبرائیل امین آ جاؤ، یہ فلاں بنت فلاں جو بندہ ہے وہ میرا محبوب بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین کہتے ہیں لبیک یا اللہ، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمام مقرب جو بڑے تمام جو سردار فرشتے ہیں ان سب کو کہہ دو کہ وہ بھی اس بندے سے محبت کریں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے جبرائیل امین تمام آسمان اور زمین کے تمام فرشتوں سے کہہ دو کہ وہ سب اس سے محبت کریں۔ پھر جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے کہ جو زمین کے فرشتے ہیں ان سے کہو کہ مخلوقات کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اے زمین کی مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو محبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا۔ کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ جب اللہ بندے کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے تو پھر تمام مخلوق کے دلوں میں اس کی یاد پیدا کر دیتا ہے، اور پھر 979 سال بھی گزر جائیں تو داتا گنج بخش علی حجویری کو ہم سب اس وقت یاد کر رہے ہیں۔ 979 سال ہماری یہاں کوئی بھی داتا صاحب کا کوئی سنی حسبی نسبی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو نہیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو جس نے اپنے پردادے کی قبر دیکھی ہوگی۔ پردادے کی، دادے کی تو چلو شاید امکان ہوتا ہے، چلو پردادے کی بھی ہو سکتا ہے، کسی کی بہت لمبی عمر اس سے اوپر، پتہ ہے دادے پردادے ہمارے کب سے گزر چکے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ داتا سرکار نے کیا کوئی توپ بنائی تھی یا کوئی ایٹم بم بنایا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا بتائیں؟ اور انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اللہ کا ذکر کیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، قیامت تک
ساری دنیا تمہیں یاد کرے گی۔ آپ دیکھیں انبیاء کرام سب نبیوں کا آپ ذکر کرتے ہیں، سب نبیوں کا، جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں سب کو ہم یاد کرتے ہیں، اور جن کے نام ہمیں نہیں پتا ہم پھر بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ نام پتا نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور عظمت دلوں میں ڈال دیتا۔ اب صحابہ کرام، بہت سے صحابہ ایسے ہیں جن کے نام کا پتہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال، ظاہری وصال ہوا، اس وقت 6 لاکھ مسلمان تھے جو کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن صحابی کتنے تھے؟ تقریباً 1.25 لاکھ۔ صحابی وہ مسلمان مومن جو ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کرے اور ایمان کی حالت پر اس کی موت ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 6 لاکھ مسلمان تھے اور صحابی جنہوں نے حضور کی زیارت جن کو نصیب ہوئی، آپ اندازہ کریں کہ باقی جو ہیں کتنے بچتے ہیں؟ 4,75,000۔ جو 4,75,000 ہیں جنہوں نے سرکار کی زیارت نہیں کی تھی، سرکار کا زمانہ پایا تھا، سرکار اس زمانے میں موجود تھے، لیکن سرکار کی زیارت نہ کر سکے، تو یہ صحابہ کے بعد ان تمام مسلمانوں کا درجہ ہے۔ یہ یاد کر لیں کہ وہ اعلیٰ دور، وہ عظیم دور، وہ نور والا دور، اور وہ عظمت والا دور، اور وہ ہدایت والا دور انہوں نے حاصل کیا۔ اس دور میں وہ زندہ تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ زیارت نہیں کر سکے، پھر بھی ان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ صحابہ کے بعد ان کا نمبر تابعین ہے، صحابہ کی زیارت کرنے والا۔ تو اللہ رب العالمین جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اچھا ذکر کا معنی بڑا وسیع ہے، یہ صرف زبان سے ہی اللہ اللہ کرنا ذکر نہیں ہے، یہ بھی ذکر ہے، یعنی صرف یہی ذکر نہیں ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا بھی ذکر ہے، اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنا بھی ذکر ہے، اور قرآن پاک کے اندر تدبر کرنا بھی ذکر ہے، اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کرنا بھی ذکر ہے، اور رزق حلال کمانا یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کا چرچا اس طرح کیا ہوا ہے کہ آج بھی ہم داتا سرکار کو، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس طرح یاد رکھتا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے توسل سے ہمیں بھی اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ